اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی روشنی میں آج ہم یہ جانیں گے کہ جو لوگ قرآن کو دل میں اتار کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کا معاشرتی طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ ایک بات تو طے ہے کہ قرآن ہمیں حقیقت کی اس دنیا میں لے کر آتا ہے جس کے بعد انسان مذہب، فرقوں اور معاشرے میں موجود منفی طرز عمل کو رد کرتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کیونکہ مذہب، فرقے اور ان میں موجود رسوم و روایات یا پھر معاشرتی طرز عمل کسی اور رخ پر چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن ان سے ہٹ کر انسان کو خود شناس بناتے ہوئے اسے زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اب اس ضمن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے انسان سوسائٹی سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور لوگ اسے ایلین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں اسے بہت سی تکلیف دہ باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں اس طرح سے کیا۔ ویسے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کے حامل اصحاب کو تسلی بھی دی ہے اور فرمایا کہ لوگوں کی غلط باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے منہ سے ایسی بات نکالیں جو دوسروں کے دلوں میں اتر جائے، لیکن لوگ عموماً مذہب اور ان کی رسوم و روایات، فرقے اور معاشرتی طرز عمل میں اتنے بری طرح پھنسے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جب بھی قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ قرآن بولنے والا اصل میں اپنا ذاتی موقف بتا رہا ہے اور بہانے کے طور پر آیات سنا رہا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات سنی بھی جائے، اور بالکل یہی مسئلہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ التغابن کی آیت نمبر 6 میں اس طرح سے کیا۔ جبکہ انبیاء کرام اور قرآن کے حامل اصحاب دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے رب سے رابطہ بحال کریں، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی باتوں پر دھیان دیں جو ہر انسان کی پکار نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، جسے عام فہم میں ہم مونولوگ کہتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ ہوتا ہے۔ جبکہ اپنے ذاتی موقف جو کہ مذہبی یا کسی فرقے کے کسی بھی نقطہ نظر کو اوتھینٹک کرنے کے لیے بہانے کے طور پر آیات سنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی آیت نمبر 95 میں اس طرح سے نمایاں کیا۔ نیز اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان آیات کے مطابق جس حد تک بھی ممکن ہو عمل کرنا شروع کرتا ہے، لہٰذا کئی مواقع پر وہ دھتکارا بھی جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی حالات کی سختی کی وجہ سے ذہنی طور پر ہم سخت تھک جاتے ہیں اور دل میں انتقامی جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر کیا کیا جائے۔ لہٰذا اگر تو انسان انبیاء کرام جتنا حوصلہ رکھے تو لوگوں کے تکلیف دہ رویوں کو نظر انداز کرتے ہوئے درگزر کا معاملہ جاری رکھے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر نفس میں کمزوری ہو تو پھر برابر کا بدلہ لے لے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی آیت نمبر 126 میں اس طرح سے کیا۔ لیکن اس کے لیے معیار بہت سوچ سمجھ کر مقرر کرنا چاہیے کہ واقعی پھر وہ برابر کا بدلہ ہی ہو، ورنہ وہ ظلم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر بدلہ لینے والا ہی روز آخر پکڑ میں آ جائے گا۔ نیز اگر اس دنیا میں بدلہ لے لیا تو یہ دوسرے شخص پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ روز آخر اس مخصوص گناہ کی اس پر پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ دنیا میں حساب برابر ہو گیا۔ البتہ قصاص کا معاملہ اور ہے، یعنی گناہ کرنے والا ہی بعد ازاں اپنے آپ کو مظلوم کے آگے پیش کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اب آپ چاہیں تو برابر کا بدلہ لے لیں یا چاہیں تو معاف کر دیں۔ اب جس پر ظلم ہوا تو پھر اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ الغرض یہ قرآن ہے جو انسان کو ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے راہ دکھاتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بڑے سے بڑے صاحب ایمان کو بھی مجبور کرتے ہوئے وہ کچھ کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا ایسے مواقع پر اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور اس مسئلے کا حل ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔